ولادت باسعادت امام زمانہ کے موقع پر SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک یعنی حق کی آواز کے چیف ایڈیٹر مولانا علی عباس نے شیعہ علماء بورڈ کے سربراہ حجت الاسلام عالی جناب مولانا محمد اسلم رضوی سے ان کے گھر پر پونا میں ملاقات کی اور SNN کے اغراض و مقاصد پر بات کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں علی عباس صفا اور آپ دیکھ رہے ہیں SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک یعنی حق کی آواز۔ آج 15 شعبان ہے، یعنی ہمارے آقا و مولا سرپرست امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ۔ آئیے سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں امام کی ولادت باسعادت کے موقع پر تبریک و تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یا امام زمانہ اجل، گر ہو میری حیات میرے اختیار میں، صدیاں گزار دوں گا تیرے انتظار میں، مولا باپ پردہ غیبت اٹھائیے، دو دن تو زندگی کے گزاروں بہار میں۔ ناظرین، SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک کا قیام آج اس برقی زمانے میں اپنی آواز حکومت تک پہنچانے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ پیغام اہل بیت علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، صحیح اسلام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میڈیا ایک اہم ذریعہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ SNN یعنی شیعہ نیوز نیٹ ورک میڈیا کے قیام کا عمل انجام پا رہا ہے۔ ناظرین، ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پوری دنیا سے اور خصوصی طور پر ملک ہندوستان سے علماء کرام کو اپنے چینل کے ساتھ جوڑیں، اور شکر خدا کا امام کی مدد شامل حال ہے۔ الحمدللہ اب تک SNN یعنی شیعہ نیوز نیٹ ورک سے سینکڑوں علماء کرام جڑ چکے ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹرا کے سربراہ قائد حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کی زیر نگرانی یہ شیعہ نیوز نیٹ ورک انشاءاللہ انجام پائے گا۔ یہ شیعہ نیوز نیٹ ورک لوگوں تک پہنچے گا، اور علماء کرام کی سرپرستی میں شیعہ نیوز نیٹ ورک لوگوں کی آواز بنے گا۔ میں علی عباس صفا ولادت باسعادت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے موقع پر شیعہ علماء بورڈ کے سربراہ SNN میڈیا کے نگراں حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب کے گھر میں حاضر ہوا تھا مبارکباد پیش کرنے کے لیے، اور SNN کے حوالے سے اب تک جو میری تیاریاں رہی ان سے ان کو باخبر کرنے کے لیے آئیے سب سے پہلے ہم اپنے اس خصوصی پروگرام جو اس وقت آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد اسلم رضوی صاحب قبلہ کا استقبال کریں SNN نیوز یعنی شیعہ نیوز نیٹ ورک پر۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا سب سے پہلے سوال میرا یہی ہے کہ آج امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اس برقی زمانے میں آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں اور SNN کی اہمیت کو بھی بتائیں تاکہ لوگ ہم سے جڑے کہ آج میڈیا کی کتنی ضرورت ہے آج کے زمانے میں پیغام اہل بیت کو بھی پہنچانے میں، اسلام کی صحیح تصویر بھی پہنچانے میں، اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام کو جو شامل کر رہا ہے SNN، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ سب سے پہلے آج چونکہ 15 شعبان المعظم ہے، ہمارے آقا سرپرست ولی حجت خدا
فرزند نرگس خاتون دلبند امام حسن عسکری اور ہم سب کے امام زمانہ کی تاریخ ولادت ہے. آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین کی خدمت میں اس مسعود و مبارک موقع پر تبریک، تہنیت اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. جی، آپ کا سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جو میڈیا اور سوشل میڈیا بے شک دونوں کا دور ہے، اس میں ایک اسلامک چینل کی ضرورت کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں. یہ یاد رکھیں کہ آج سے چند سال کے بعد الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا ان دونوں کی ضرورتیں بہت کم ہو جائیں گی، جی اور جو چیز بچے گی وہ ہے سوشل میڈیا. جی سوشل میڈیا کی جو طاقت ہے، جو قوت ہے، اسے دنیا سمجھ رہی ہے، اور اسی لیے آج کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنے جو اغراض و مقاصد ہیں وہ لوگوں تک پہنچائے جائیں. بے شک SNN نے جو یہ کام شروع کیا ہے، الحمدللہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو اس کا مقصد ہے، اس کے قیام کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ فقط ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں بے شک جہاں جہاں بھی ہندوستان، پاکستان، مشرق وسطیٰ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا، نارتھ امریکہ، جہاں جہاں بھی ہمارے بزرگ علماء، دانشور، آتھرز، مصنفین، مؤلفین، شعراء کرام، محققین، جہاں جہاں بھی ہم بستے ہیں، SNN کے جو ذمہ داران ہیں وہ ان سے رابطہ قائم کر رہے ہیں اور بہت سے لوگوں سے رابطہ قائم کر چکے ہیں. الحمدللہ. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انشاءاللہ جہاں جہاں بھی محبان اہل بیت، دانشور اور علماء موجود ہیں، ہم ان سے استفادہ کریں گے، ان کے بائٹس لیں گے، ان کے ویڈیوز لیں گے، ان کے کلپس لیں گے، تاکہ آج اس ذریعے سے، جسے سوشل میڈیا کہتے ہیں، اس کے ذریعے سے وہ پیغام جو پیغام الہی ہے، وہ پیغام جو پیغام محمد مصطفیٰ ہے، جو پیغام اہل بیت ہے، جو معصومین ہے، اس کو دنیا والوں کے سامنے عام کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اسلام دشمن طاقتیں بھی اسلام کو بدنام کرنے کے لیے ایکٹیو اور فعال ہو گئی ہیں. بے شک اس کی ایک مثال داعش ہے، جس نے اسلام کی نقاب پہن کر اسلام کو بدنام کرنے کی ٹھان لی ہے. ہمارا اور آپ سب کا وظیفہ ہے علی عباس صاحب کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، جی اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہمارے پاس ایک اچھا چینل ہو. آپ نے اور آپ کے تمام علماء حضرات نے، تمام مسئولین نے یہ کام جو شروع کیا ہے، ہم اس کے لیے دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آغا اسلم، بہت اچھی بات آپ نے کی کہ پوری دنیا سے علماء کرام کو شیعہ نیوز نیٹ ورک کے ذمہ داران، خصوصی طور پر آپ کی بہت بڑی کوشش ہے، امام کے صدقے میں پروردگار آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. یہ جو علماء کو ہم اکٹھا کر رہے ہیں، شیعہ نیوز نیٹ ورک سے علماء کو جوڑ رہے ہیں، اور واقعی ایک بہت بڑا کام ہے. آج تک اس طرح کا کام ابھی میری جانکاری میں یا میرے علم میں نہیں ہے کہ اس طرح کا کام ہوا. ان سے کیسے فائدہ اٹھائیں گے؟ ان کے پیغامات کو SNN پر، شیعہ نیوز نیٹ ورک پر کیسے پہنچائیں گے لوگوں تک؟ جی دیکھیے، کیا فکر ہے آپ کے؟ دیکھیے، فقط علماء کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں. جی اس سے جو حضرات جڑیں گے وہ فقط علماء نہیں ہوں گے. میں نے دانشور کا لفظ بھی استعمال کیا بے شک، تاکہ جو ہمارے بڑے بڑے مغز ہیں، جو تشیع کے برین ہیں، بلکہ ہماری کوشش تو یہ رہے گی کہ اس میں غیر شیعہ کو بھی لایا جائے. مثلا جرداف ایک عیسائی تھا جس نے جو ہے چند جلدوں میں مولا کائنات کے لیے کتابیں لکھی. اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت سے ایسے غیر مسلم محققین پائے جاتے ہیں کہ جو اسلام پر اچھا بولتے ہیں. ان کے بھی نظریات کو ہم لیں گے. اور جو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیسے جوڑیں گے اور کیسے ان سے فائدہ حاصل کیا جائے گا، ظاہر سی بات ہے جب ہمارے پاس 1000 کے آس پاس محققین اور علماء کی لسٹ ہوگی تو جو مناسبتیں ہوں گی، مثلا ابھی 15 رمضان آ رہی ہے،
مثلا میں کہہ رہا ہوں 15 رمضان کو ہمارے امام حسن علیہ السلام کی تاریخ ولادت ہے. ہم نے دیکھا کہ صاحب ایک اچھا پروگرام ہونا چاہیے اس سلسلے میں. تو ہم نے کیا کیا، مثلا ایک امریکہ میں بہت ہی جید عالم رہتے ہیں، میرے پاس نام ہے لیکن میں نام لینا نہیں چاہتا ہوں، ان کو ہم نے فون کیا. آپ فون کریں گے، آپ کے آفس سے فون جائے گا کہ دو دوسرے امام کی تاریخ ولادت ہے، آپ ایک 10 منٹ کی آپ ویڈیو کلپ دے دیجیے. جی ایسے مختلف علماء سے 10 منٹ کی ویڈیو کلپس لے کر جب CNN پہ اپلوڈ کریں گے تو یاد رکھیے کہ اس سے جو فائدہ عوام کو ملے گا، مومنین کو ملے گا، ناظرین کو ملے گا، اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے. ناظرین، بہترین بات حجت الاسلام علیہ جناب مولانا سربراہ شیعہ علماء بورڈ مولانا محمد حسن رضوی صاحب نے کی، اور یقین کریں کہ آج ہر عالم کے پاس موبائل ہے، اسٹینڈ ہے، اور جیسا کہ آقا نے شروع میں کہا کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، پوری دنیا سے شیعہ نیوز نیٹ ورک یعنی SNN سے علماء کرام جڑ رہے ہیں. امام حسن کی ولادت ہو، خود ماہ مبارک رمضان، قرآن مجید کا نزول ہو، اور ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علیہ السلام کی شہادت کے علاوہ مختلف موضوعات شیعہ علماء بورڈ کا ترجمان بھی ہوگا SNN. اس کے ذریعے سے علماء کرام کی خدمت میں ہم موضوعات دیں گے، اور باقاعدہ علماء کرام کی تقاریر کا ایک سلسلہ SNN یعنی شیعہ نیوز نیٹ ورک پہ ہوگا. مقصد ہی ہمارا یہ ہے کہ جو حق کی آواز ہے، جو صحیح آواز ہے، جو اچھی آواز ہے، وہ لوگوں کے کانوں تک پہنچے. اگر یہ تو ہو گیا علماء کے بعد. اب آ جائیں شیعہ کمیونٹی پہ، اس لیے کہ شیعہ نیوز نیٹ ورک نام ہے، حق کی آواز ہمارا جو ہے وہ سلوگن ہے. کمیونٹی کو آپ کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آج بہت سارے مسائل ہماری کمیونٹی کے درمیان بھی ہیں. مثال کے طور پر ہم حکومتی معاملات میں بہت دور ہیں. ہمارے جو ضمنی روز کے مسائل ہوتے ہیں، پورے مہاراشٹر میں بہت بڑا یہ المیہ ہے کہ کوئی ایک حوالدار بھی پولیس میں نہیں ہے. سرکاری نوکریوں میں ہم نہ کے برابر ہیں. ہمارے جو روز مرہ کے مسائل ہیں، جو سڑک کے ہیں، پانی کے ہیں، دیگر چیزوں کے ہیں، SNN کے ذریعے سے کیسے اسے آپ شیعہ آواز بنائیں گے، اور جو نوجوانوں کو کس طرح سے آپ گائیڈ کریں گے، ان کے اندر جو ہے جوش بھریں گے تاکہ وہ ان چیزوں کی جانب متوجہ ہوں. جی ہاں، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم کو جوانوں کو بیدار کرنا ہے، ان میں اویئرنیس لانا ہے. سب سے بڑی بات تو یہ ہے، اور اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہونا چاہیے. کوئی ہو جو ان کو کہے کہ صاحب آپ دیکھیے، مثال کے طور پہ پولیس میں بھرتی ہو رہی ہے اور ویکینسی نکلی ہے، یہ بات جو ہے جوانوں تک کیسے پہنچے گی؟ اس کا ذریعہ SNN ہو سکتا ہے. اگر ہم کو خبر ملی اور ہم نے فوراً اس کو جو ہے SNN کے ذریعے سے، مثال کے طور پہ ابھی جیسے جمہوریہ اسلامیہ ایران میں جو ہے بہت سے لوگ پڑھنے کے لیے اسٹوڈنٹ وہاں کی یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں، تو SNN نے وہاں سے رابطہ قائم کیا ہے، اور SNN کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جو حضرات بھی ایران پڑھنے کے لیے یونیورسٹی میں جانا چاہتے ہیں وہ SNN سے رابطہ قائم کریں. انشاءاللہ ان کے لیے انتظام کیا جائے گا. البتہ جو فیس ہے وہ تو ان کو دینی ہوگی. ہمارا کام صرف اتنا ہوگا کہ ہم ذریعہ بن کر ان کو وہاں سے کنیکٹ کر سکیں، وابستہ کر سکیں، ملا سکیں. جو فیس ہے وہ بہرحال آپ کو دینی ہوگی، لیکن یہ خود ایک بہت بڑا SNN کا کام ہے جس نے یہ پہل کی ہے کہ ایران کے کسی شہر میں بھی، خاص طور سے تہران میں، آپ کے ذریعے سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ اختیار، یہ رائٹس بلکہ کہا جائے SNN کے پاس ہے کہ وہ ہندوستان سے جو طالبات ہیں، جو طلاب ہیں، جو اسٹوڈنٹس گرل ہوں یا لیڈیز ہوں یا جینٹس، میل ہوں یا فیمیل، یہ سب کے لیے جو ہے انشاءاللہ SNN نے یہ انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی بھی جانا چاہتا ہے تو مولانا علی عباس وفا صاحب سے یا ثقیف سے رابطہ قائم کرے. انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی کام ممکن ہے وہ اس چینل کے ذریعے سے انجام
کیا جائے گا۔ ناظرین، امام کی ولادت کے موقع پر ایک خوشخبری حجت الاسلام علیہ جناب مولانا محمد حسن رضوی صاحب قبلہ کی زبانی آپ نے سنی۔ SNN شیعہ نیوز نیٹ ورک پورے ملک ہندوستان سے جو بھی نوجوان، چاہے وہ بچے ہوں چاہے وہ بچیاں ہوں، جمہوریہ اسلامی ایران کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں SNN آپ کے لیے حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا، SNN آپ کے لیے ذریعہ بنے گا۔ اور جو سوال بھی میں نے مولانا موصوف سے کیا تھا، بہترین جواب حجت الاسلام علیہ جناب مولانا اسد رضوی صاحب قبلہ نے دیا۔ بہت ساری مالی امداد بھی تعلیم کے لیے بھی حکومت کی جانب سے آتی ہیں، لیکن ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا ہے۔ مولانا آزاد کارپوریشن ہے، مولانا آزاد فائنینس، اس کے علاوہ جو بنیادی ذمہ داریاں ہماری کمیونٹی کے ہیں، حکومت ہمارے جو حقوق ہیں وہ ہم حکومت تک انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ خصوصی طور پر جو یہ پروگرام ہمارے نوجوان، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، اگر انہیں میڈیا میں شوق ہے، میڈیا میں انہیں آنا ہے، تو SNN حجت الاسلام علیہ جناب مولانا محمد حسن رضوی صاحب کی زیر نگرانی کوشش ہماری یہ بھی ہوگی کہ ہم آنے والی نسلوں کو میڈیا سے جوڑیں اور انہیں ایک راستہ بنائیں، ان کے لیے ایک راستہ ہموار کریں۔ اگر سب سے بڑی چیز ہماری کمیونٹی میں عزاداری امام مظلوم کربلا ہے، اور لاکھوں سلام ہوں ان بزرگان پر جنہوں نے انجمن ماتمی کا کانسیپٹ، انجمن ماتمی کا قیام عمل میں لایا، اور الحمدللہ ایک پوری 100 لڑکے، 50 لڑکے، 40 لڑکے ایک انجمن سے وابستہ رہتے ہیں۔ لیکن ان کے جو پروگرام ہوتے ہیں وہ تو الحمدللہ، اس کے علاوہ بھی جو ان کی خدمات ہیں سال بھر کی، کبھی اس پہ کام نہیں۔ وہ جو ہمارے ادارے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہوں، چاہے وہ مساجد کے ہوں، دیگر جگہوں پر ہیں، آج کہ اس بزی زمانے میں لوگ اہل بیت علیہ السلام کے لیے، دین کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، SNN کی کیا اولین ترجیح ہوگی انجمن ماتمی کے لیے، ادا خانوں کے لیے، عزاداری امام حسین کے لیے، مساجد کے لیے؟ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ لوگ حقیقت خدمت گزار اسلام ناب محمدی ہیں، جو اسلام ناب ہے اس کے یہ خدمت گزار ہیں، جو ماتمی انجمنی ہیں، جو ٹرسٹیز ہیں، جو جماعت کے ذمہ دار ہیں، ان کی جو فعالیتیں ہیں، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، اسے بھی انشاءاللہ CNN کے ذریعے سے بیان کیا جائے گا۔ مثلا فلاں مسجد اور اس کے ٹرسٹی، اس عنوان سے ایک پروگرام ہم لوگ انشاءاللہ پیش کریں گے، جس میں انہوں نے کیا کیا ہے اور کیا کر رہے ہیں۔ اس سے انجمن کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جو ذمہ داران ہیں مساجد کے اور امام بارگاہوں کے، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ لوگ کس طریقے سے کام کر رہے ہیں، تاکہ ان میں بھی ویسے ہی کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ بہت اہم بات ہے انجمن ماتمی واقع ریڑھ کی ہڈی ہمارے قوم کی۔ اگر ایک انجمن میں 50 لڑکے 100 لڑکے جڑے ہوئے ہیں، صدر ہیں، سیکریٹری ہیں، دیگر ذمہ داران ہوتے ہیں، صرف عزاداری امام حسین علیہ السلام یقیناً ہماری جان ہے اور ہمیں دل و جان سے کرنی چاہیے۔ اگر اس طرح سے SNN کے ذریعے سے کوئی مہم ہو کہ ان کے روزگار کے حوالے سے، ان کو ڈیولپ کرنے کے حوالے سے صرف انجمن کے جو ذمہ دار ہیں اپنی انجمنوں کو دیکھ لیں، کیا اس حوالے سے بھی ہماری کوئی پہل ہوگی؟ اس کا ذریعہ یہی ہے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے بلکہ کہا جائے کہ یہ جوان جو خاص طور سے انجمن کے ہیں، یہ جو مومنین ہیں، جو بزرگان ہیں، SNN سے زیادہ جڑیں اور سبسکرائب کریں۔ جتنے سبسکرائبر بڑھتے ہیں، ہم کو اس فیسلٹیز بھی یوٹیوب سے اتنی زیادہ ملتی ہے۔ تو یہ مقصد صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس وقت جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات ابھی SNN چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے رشتہ داروں سے، دوستوں سے، تمام متعلقین سے، وابستگان سے یہ کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں، تاکہ جب ہمارے پروگرامز جو ہے پیش کیے جائیں تو ان تک بھی پہنچ سکیں۔ جو سبسکرائبر ہوتے ہیں آٹومیٹک ان تک نوٹیفیکیشن پہنچ جایا کرتا ہے۔ لہذا گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ حضرات فوراً جو ہے اس SNN کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت ہی مفید اور کارآمد پروگرام آپ تک پہنچے گا۔ ابھی اس کی آفیشیل
ओपनिंग होना बाकी है, जो बहुत जल्दी इंशाअल्लाह होता है। इंशाअल्लाह अंजुमन माध्यमिक के ऊपर भी हमारे इंशाअल्लाह प्रोग्राम होंगे, किस तरह से साल भर में वो खिदमत अंजाम देती हैं, क्या क्या प्रोग्राम करती है साल भर में अज़ा इमाम हुसैन के ताल्लुक से। बहुत सारे अंजुमन यकीन करें जो है आगा बहुत बड़ी बड़ी खिदमत जो है मुंबई शहर में अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं SNN शिया न्यूज़ नेटवर्क। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिज़वी साहब क़िबला की मुफीद बातें SNN के क़रार मक़ासिद आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। हमें बुनियादी मसला है, आज हम मकातिब से, दीनी तालीम से जो है हमारे वालिदैन अपने बच्चों को दूर किए हुए। बहुत सारे मकातिब हैं, लेकिन जिस तरह से तालीम होनी चाहिए, हम अंग्रेज़ी मीडियम में अपने बच्चों को ट्यूशन और बड़े बड़े स्कूलों में, और रीज़न यही है कि लोग चाहते हैं दीनी तालीम का फ़ायदा क्या है। लेकिन आज जो हमारी ज़िंदगी के मसाइल हैं, घरों के वालिदैन का एहतराम या मरने के बाद कम से कम सूरह फातिहा कुरान की तिलावत, SNN का दीनी तालीम के हवाले से और तालीम के हवाले से क्या अगराज़ मकासिद होंगी, क्या कॉन्सेप्ट होंगे? जी देखिए, दीनी तालीम से मुराद फ़कत ये नहीं है कि आप एक मदरसे में जाकर पढ़ना शुरू कर दें, वो एक तरीक़ा है। लेकिन अब जो दीनी तालीम का जो कॉन्सेप्ट है, जो तसव्वुर है, जो उसलूब है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए से भी उसे पूरा किया जा सकता है। और इंशाअल्लाह हम सब की कोशिश ये होगी, उलमा से जुड़े हुए हैं, कि इस टॉपिक पर, इस मौजू पर दर्स अखलाक की शक्ल में प्रोग्राम रखेंगे, बच्चों के लिए प्रोग्राम और बच्चों के, बुजुर्गों के, ताकि वही दीनी तालीम है जो उलमा हज़रात बयान करेंगे। वो ज़रूरी नहीं कि सर पे टोपी हो और मदरसे में पढ़े मौलाना साहब बैठे हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बल्कि ये जो हमारा चैनल है, इस चैनल के ज़रिए से सारे जो ज़रूरियात हैं दीनी एतबार से, उस सिलसिले में प्रोग्राम पेश किए जाएंगे। जी नाज़रीन, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सरबराह शिया उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद असलम रिज़वी साहब के घर मैं हाजिर हुआ था, और SNN शिया न्यूज़ नेटवर्क के जो बुनियादी अगराज़ व मकासिद हैं वो आपकी खिदमत में मौलाना मौसूफ ने पेश किया। और इंशाअल्लाह ताला अगर इमाम की मदद शामिल हाल रही, जो भी बुनियादी मसाइल हमारे कौम के हैं, मोहम्मद आल मोहम्मद की तालीम हम उलमाए किराम की सरपरस्ती में, उलमाए किराम के ज़रिए से आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। आका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने SNN शिया न्यूज़ नेटवर्क को अपना कीमती वक्त दिया, और मुसलसल शिया न्यूज़ नेटवर्क के लिए दुआ गो भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। नाज़रीन के लिए आपका आखिरी पैगाम क्या होगा? मैं वही आखिरी पैगाम वही है जो मैंने अभी कहा, कि जहाँ तक हो सके SNN के जो प्रोग्राम्स हैं उसको आप फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मुंबई से चलकर पूना तशरीफ़ लाए हक़ीक़ के गरीब खाने पर। आपके लिए अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आपको अर्ज़ी व समावी बलाओं से महफूज रखे। जी नाज़रीन, इसी तरह आप देखते रहें SNN शिया न्यूज़ नेटवर्क। यकीन करें, हमें पूरे मुल्क हिंदुस्तान से, ख़ुसूसी तौर पर महाराष्ट्र से, हर इलाके से हम रिपोर्टर हज़रात को, अपने ज़िम्मेदारों को SNN से जोड़ेंगे, और एक दिन ये हमारा चैनल शिया कौम की आवाज़ बनेगा। मैं लिब्बास वफ़ा, हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मोहम्मद असलम रिज़वी साहब क़िबला के साथ अब आपसे चाहूँगा इजाज़त। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।